سلطان صلاح الدین ایوبی کی پے در پے کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے صلیبیوں نے حسن بن صبا کے فدائین سے سلطان ایوبی پر 4 قاتلانہ حملوں کی ناکامی کے بعد 5ویں حملے کی بھرپور تیاری شروع کی، جس کے لیے فدائین نے سامپو والے قلعے میں ایک حسین لڑکی کے ساتھ ایک سیاریش بزرگ کو استعمال کیا۔ کیسے وہ اس محافظ جو ایوبی پر اپنی جان بھی قربان کرتا تھا کے ذریعے وہ حملہ کرانے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، مگر حملے کے بعد محافظ کی گرفتاری کے بعد وہ محافظ یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھا کہ اس نے حملہ کیا ہے، اور اس کا حملہ کرنے کے باوجود کسی بھی قسم کی سزا سے بچ جانا۔ یہ سب واقعات کیسے رونما ہوئے؟ تاریخ کا وہ سچا واقعہ جس سے سینکڑوں سال پہلے ہپناٹزم کے شواہد ملتے ہیں۔ ناگ اور ناگن، گڈریے کی حسین بیٹی اور بادشاہ کا اس کو خریدنا، اس کے منگیتر کی بد دعا، ان تمام واقعات کی تفصیل اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہے۔ دمشق کے مضافات میں اس دور میں جنگل اور کھڈنالوں کا علاقہ ہوا کرتا تھا۔ وہاں ایک صدیوں پرانے قلعے کے کھنڈر تھے، اس کے اندر کبھی کوئی نہیں گیا تھا، رات کو لوگ اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ یہ چونکہ فوجی استعمال کے قابل نہیں رہا تھا اور تھا بھی بے موقع، اس لیے فوج نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ سلطان ایوبی کے دور میں دمشق کے دفاع کے لیے ایک اور جگہ قلعہ تعمیر کر لیا گیا تھا۔ وہ پرانا قلعہ ناگوں والا قلعہ کہلاتا تھا۔ مشہور تھا کہ اس میں ناگوں کا ایک جوڑا رہتا ہے۔ ناگ اور ناگن کی عمر 1000 سال ہو چکی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ قلعہ سکندر اعظم نے بنایا تھا اور یہ بھی کیدارا ایرانی کا بنایا ہوا ہے۔ بعض اسے بنی اسرائیل کی تعمیر کہتے تھے۔ اس میں تو اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ کس کی تعمیر تھی۔ ایک روایت کو سب سچ مانتے تھے، کہتے تھے کہ صدیاں گزری یہاں فارس کا ایک بادشاہ آیا تھا۔ یہ جگہ اسے اتنی پسند آئی کہ یہاں اس نے یہ قلعہ تعمیر کیا۔ اس کے اندر اپنے لیے ایک خوشنما محل بنایا، مگر اسے آباد کرنے کو اس کی بیوی نہیں تھی۔ اسے کسی گڈریا کی بیٹی پسند آ گئی۔ اس لڑکی کا منگیتر بھی تھا۔ بادشاہ نے لڑکی کے ماں باپ کو بے بہا دولت دی اور ان سے لڑکی لے لی۔ منگیتر نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اس قلعے میں کبھی آباد نہیں ہو سکے گا۔ بادشاہ نے اس سے قلعے میں لے جا کر قتل کر دیا اور لاش اندر ہی کہیں دفن کر دی۔ لڑکی نے بادشاہ سے کہا کہ اس نے اس کا جسم خرید لیا ہے، اس کی روح آزاد ہو گئی ہے۔ پہلے روز ہی بادشاہ جب گڈریے کی بیٹی کو شاہانہ لباس پہنا کر محل میں داخل ہوا تو فرش بیٹھ گیا اور دیواروں کے ساتھ چھت نیچے آ رہی۔ بادشاہ اور لڑکی ملبے میں دفن ہو گئے۔ بادشاہ کی فوج ملبہ بنانے لگی تو ملبے میں سے 2 ناگ نکلے۔ فوج نے انہیں برچھیوں، تیروں اور تلواروں سے مارنے کی کوشش کی، لیکن ناگوں کو برچھی لگتی تھی نہ تلوار۔ تیر بھی ان کے قریب جا کر رخ بدل لیتے تھے۔ فوج فوراً ڈر کر بھاگ گئی۔ یہ بھی مشہور تھا کہ اب بھی رات کو قلعے کے قریب سے گزرو تو ایک لڑکی گڈریوں کے لباس میں بھیڑ بکریاں چراتی نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی ایک جوان آدمی بھی نظر آتا ہے۔ بہرحال سب مانتے تھے کہ اب قلعے میں جن اور پریاں رہتی ہیں۔ جن دنوں سلطان ایوبی خلیفہ اور امراء کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا، دمشق میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ناگوں والے قلعے میں ایک بزرگ نمودار ہوا ہے جو دعا کرتا ہے تو سب روگ دور ہو جاتے ہیں، اور وہ آنے والے وقت کی خبریں بھی دیتا ہے۔ شہر میں کسی نے اس کی کرامات سنائی تھی جو فوراً مشہور ہو گئیں۔ بعض نے اسے امام مہدی بھی کہا تھا۔ لوگ وہاں جانے کو بے چین ہونے لگے، لیکن ڈرتے تھے کہ یہ گڈریے کی بیٹی اور اس کی منگیتر یا فارس کے بادشاہ کی بدروحی نہ ہو، اور یہ جنوں اور بھوتوں کا فریب بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے ذرا دور کھڑے ہو کر قلعے کو دیکھا تھا۔ 3-4 آدمیوں نے بتایا کہ انہوں نے سیاہ داڑھی اور سفید چوغے والے ایک آدمی کو قلعے سے باہر آتے اور فوراً ہی اندر جاتے دیکھا تھا۔ لوگوں کو اس بزرگ کی کرامات تو سنائی دیتی تھی، مگر ایسا کوئی آدمی نہیں ملتا تھا جس نے یہ کہا ہو کہ وہ قلعے کے اندر گیا اور اس کے لیے بزرگ نے دعا کی تھی۔
ایک روز سلطان ایوبی کے محافظ دستے کا ایک سپاہی ڈیوٹی کا وقت پورا کر کے کہیں باہر گھوم پھر رہا تھا۔ وہ وجی اور خوبرو نوجوان تھا۔ محافظ دستے کے تمام جوان ایسے ہی تھے۔ سامنے سے نورانی چہرے والا ایک آدمی آ رہا تھا جس کی سیاہ داڑھی تھی اور سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کا چوغا سفید تھا اور سر پر نہایت دلکش عمامہ، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ محافظ سپاہی کے آگے آ کر وہ رک گیا، سپاہی کی ٹھوڑی کو تھام کر ذرا اوپر اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے غلطی نہیں لگ سکتی، تم کہاں کے رہنے والے ہو دوست؟ بغداد کا۔ سپاہی نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ ہاں دوست، میں تمہیں پہچانتا ہوں، سیاہ داڑھی والے نے حیرت کے لہجے میں کہا، مگر تم شاید اپنے آپ کو نہیں پہچانتے۔ سپاہی اس کی حیرت پر حیران ہوا اور اس کے بولنے کے انداز سے بھی متاثر ہوا۔ اگر اس آدمی کا چہرہ ایسا نورانی، اس کی داڑھی اتنی اچھی اور چوغا اتنا سفید نہ ہوتا تو سپاہی اسے کوئی دیوانہ یا مجذوب سمجھ کر ٹال دیتا، لیکن اس شخص کی آنکھوں، حال حلیے اور سراپا نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے پردادا کو جانتے ہو کون تھا اور کیا تھا؟ اس شخص نے سپاہی سے پوچھا۔ نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ اور دادا کو؟ نہیں۔ تمہارا باپ زندہ ہے؟ نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ میں دودھ پینے کی عمر میں تھا جب وہ مر گیا تھا۔ ان میں بادشاہ کون تھا؟ سیاہ داڑھی والے نے پوچھا۔ پردادا، دادا یا باپ؟ کوئی بھی نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ میں کسی شاہی خاندان کا فرد نہیں ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظ دستے کا سپاہی ہوں۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میری شکل و صورت شاید آپ کے کسی پرانے دوست سے ملتی جلتی ہے۔ اس شخص نے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی دائیں ہتھیلی کی لکیروں کو غور سے دیکھنے لگا، پھر اس کی آنکھوں میں چہرہ اس کے قریب کر کے جھانکا اور بڑی سنجیدہ اور کسی قدر حیرت زدہ آواز میں بولا، مجھے یہ تخت کس کا نظر آ رہا ہے؟ یہ تاج کس کا نظر آ رہا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں وہ جاؤ جلال محفوظ ہے جو تم نے نہیں دیکھا۔ تمہارے دادا کے محافظ دستے میں 40 جوان تم جیسے تھے، آج تم اس انسان کے محافظ دستے کے سپاہی ہو جو تمہارے دادا کے تخت پر بیٹھا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ تم شاہی خاندان کے فرد نہیں ہو؟ میرا علم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میری آنکھیں غلط نہیں دیکھ سکتی۔ تم نے شادی کر لی ہے؟ نہیں، سپاہی نے مرعوب ہو کر جواب دیا۔ اپنے خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے، لڑکی کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے۔ نہیں ہوگی، اس شخص نے کہا، یہ شادی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ سپاہی نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہاری روح کا ملاپ کہیں اور ہے، سیاہ داڑھی والے نے کہا، مگر وہ کہیں اور قید ہے۔ سنو دوست، تم مظلوم ہو، کسی کے فریب کا شکار ہو، تم گمراہ ہو، تمہارے خزانے پر سانپ بیٹھا ہے، وہ شہزادی ہے جو تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، تمہیں کوئی بتا دے کہ وہ کہاں ہے تو تم جان کی بازی لگا کر اسے آزاد کرا لو گے۔ وہ چل پڑا۔ سپاہی نے اس کے پیچھے جا کر اسے روکا اور کہا، مجھے بتا کر جاؤ کہ آپ نے میرے ہاتھ اور میری آنکھوں میں کیا دیکھا ہے؟ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ مجھے گمراہ اور پریشان کر چلے ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں، اس شخص نے جواب دیا، جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ 3-4 بڑی پاک روحیں میرے ہاتھ میں ہیں، یہ خدا کے ان برگزیدہ لوگوں کی روحیں ہیں جو ماضی کو جانتے اور مستقبل کو پہچانتے تھے۔ میں کچھ درود وظیفے کیا کرتا ہوں۔ ایک رات مجھے اشارہ ملا کہ ناگوں والے قلعے میں چلے جاؤ، تمہیں کوئی ملنے کو بیتاب ہے، وہی درود وظیفے کرنا۔ میں وہاں جانے سے ڈرتا تھا، لیکن اشارہ خدا کا ہو تو ڈر کیسا؟ میں چلا گیا اور پہلی رات ہی وظیفے کے دوران مجھے یہ روحیں مل گئیں۔ انہوں نے مجھے یہ طاقت دی کہ انسان کا چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر اس کے دادا پردادا تک کی تصویریں نظر آ جاتی ہیں، مگر یہ کیفیت مجھ پر کبھی کبھی طاری ہوتی ہے۔
تمہیں دیکھا تو میں اس عالم میں تھا۔ کان میں ایک روح کی سرگوشی سنائی دی، اس جوان کو دیکھو، شہزادہ ہے مگر اپنی لوح تقدیر سے بے خبر ہے، اور سپاہیوں کے لباس میں دوسروں کی حفاظت کے لیے پہرا دیتا رہتا ہے۔ یہ کیفیت گزر گئی، اب تم مجھے صرف سپاہی نظر آتے ہو۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے کہ ہر کوئی خزانے اور جاؤ حشمت کے خواب دیکھتا ہے۔ یہ سپاہی تھا۔ اس سے خزانے اور شہزادی کا اشارہ ملا تو سیار ریش کی منت کی کہ اسے اس کے متعلق کچھ اور بتائے۔ سیار ریش نے مسکرا کر کہا، میرے پاس نجوم کا علم نہیں، غیبدان بھی نہیں ہوں، اللہ اللہ کرنے والا درویش ہوں۔ کوشش کروں گا کہ تمہیں کچھ بتا سکوں، لیکن جہاں تمہیں بلاؤں گا وہاں تم آؤ گے نہیں۔ جہاں آپ کہیں گے آ جاؤں گا، سپاہی نے کہا۔ ناگو والے قلعے میں آ جاؤ گے؟ بزرگ نے پوچھا۔ ضرور آؤں گا، سپاہی نے جواب دیا۔ آج رات، سیاہ داڑھی والے نے کہا، غسل کر کے ذہن کو دنیا کے خیالوں سے خالی کر کے آ جانا، اور یاد رکھو کسی سے ذکر نہ کرنا، کسی کو نہ بتانا کہ میں تمہیں ملا تھا اور تم رات کہیں جا رہے ہو یا نہیں، چوری چوری آنا۔ اگر خزانے کا وہ شہزادی اور تخت و تاج کا خیال نہ ہوتا تو یہ سپاہی کتنا ہی دلیر کیوں نہ ہوتا، رات کے وقت ناگوں کے قلعے میں نہ جاتا۔ سلطان ایوبی کے مکان کے پچھلے دروازے پر اس کا پہرا رات کے آخری پہر تھا۔ اس وقت سے پہلے وہ گھوم پھر سکتا تھا۔ وہ جب قلعے کے دروازے پر پہنچا تو خوف نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میں آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک مشعل کہیں سے آئی اور اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے دل پر خوف کا شکنجہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ مشعل ایک آدمی نے اٹھا رکھی تھی۔ اس نے قریب آ کر سپاہی سے پوچھا، تم ہی ہو جسے حضرت نے آج راستے میں کہیں دیکھا تھا؟ سپاہی نے بتایا کہ وہی ہے تو مشعل بردار نے کہا، میرے پیچھے آؤ، تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہوں وہی ہوں۔ اسے جواب ملا، دل سے خوف نکال دو، ذہن سے ہر خیال نکال دو، خاموشی سے چلتے آؤ۔ مشعل بردار چلتا رہا اور بولتا جا رہا تھا، حضرت سے کوئی سوال نہ پوچھنا، وہ جیسے حکم دے ویسے کرنا۔ تاریک غلام گردشوں اور چتوں سے ڈھکے کئی ایک راستوں سے گزر کر مشعل بردار ایک دروازے کے آگے رک گیا اور بلند آواز سے بولا، یا حضرت، اجازت ہو تو اسے پیش کروں جسے آپ نے بلایا ہے۔ اندر سے جانے کیا جواب آیا۔ مشعل بردار ایک طرف ہٹ گیا اور سپاہی کو اشارہ کیا کہ اندر چلا جائے۔ سپاہی اندر آ گیا تو اس قدر ہیبت ناک کھنڈر میں یہ خوشنما سامان سے آراستہ کمرے کو دیکھ کر وہ حیران بھی ہوا اور ڈرا بھی۔ یہ انسانوں کی نظر نہ آنے والی مخلوق کا مسکن ہو سکتا تھا۔ قالین بچھا ہوا تھا جس پر گاؤ تکیے سے پیٹھ لگائے سیاریش بیٹھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے تسبیح کر رہا تھا۔ اسی حالت میں اس نے سپاہی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ کمرے میں خوشبو تھی۔ سیاہ داڑھی والے حضرت نے آنکھیں کھولی، سپاہی کو دیکھا اور تسبیح اس کی گود میں پھینک کر کہا، گلے میں ڈالو۔ سپاہی نے تسبیح کو چوما اور گلے میں ڈال لی۔ کمرے میں قندیل جل رہی تھی۔ حضرت نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو دوسرے کمرے سے جس کا دروازہ اس کمرے میں کھلتا تھا، اس کے بال کھلے ہوئے اور شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوشنما پیالہ تھا جو اس نے سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ سیاہ داڑھی والا اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سپاہی پیالہ ہاتھ میں لیے کبھی لڑکی کو اور کبھی پیالے کو دیکھتا تھا۔ لڑکی نے اس سے کہا، حضرت کچھ دیر بعد آئیں گے، یہ پی لو۔ لڑکی کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جس میں اپنائیت اور بے تکلفی تھی۔ سپاہی نے پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور ایک گھونٹ پی کر لڑکی کو دیکھا۔ مجھے تم جیسا خوبصورت جوان کبھی کبھی نظر آتا ہے۔ لڑکی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، پیو، میں یہ شربت بڑے پیار سے لائی ہوں۔ حضرت نے کہا تھا کہ آج تمہاری پسند کا ایک نوجوان آ رہا ہے۔
جسے معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ سپاہی نے 2-3 گھونٹ شربت پی لیا۔ اس کے بعد شربت گھونٹ گھونٹ اس کے حلق سے اترتا رہا اور لڑکی اس کے قریب ہوتی گئی، اور پھر سپاہی نے یوں محسوس کیا جیسے لڑکی اپنے طلسماتی حسن اور سحر آنگیز جسم کے ساتھ شربت کی طرح اس کے حلق میں اتر گئی اور رگ رگ میں سما گئی۔ سیار ریش حضرت آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کا ایک گولا تھا جس کا سائز ناشپاتی جتنا تھا۔ اس نے گولا سپاہی کے ہاتھ میں دے کر کہا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو اور اس میں قندیل کی لو کو دیکھو اور دیکھتے رہو۔ سپاہی نے شیشے کے گولے میں سے قندیل کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی رنگ شعلوں کی طرح تھرکتے نظر آنے لگے۔ لڑکی کے ریشمی بال اس کے گالوں کو چھو رہے تھے اور لڑکی نے اس طرح اسے اپنی بازوؤں کے گھیرے میں لے رکھا تھا کہ وہ لڑکی کے جسم کی حرارت اور خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک سریلی اور پر اسرار آواز پڑنے لگی، مجھے تخت سلیمان نظر آ رہا ہے۔ ذرا سی دیر اس کا یہ احساس زندہ رہا کہ یہ آواز سیاہ داڑھی والے کی ہے، پھر یہ اس کی اپنی آواز بن گئی، اور پھر وہ اس دنیا کا حصہ بن گیا جو اس سے شیشے میں نظر آنے لگی تھی۔ اس سے تخت سلیمان نظر آ رہا تھا جس پر نورانی چہرے والا ایک بادشاہ بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے 4-5 لڑکیاں کھڑی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ وہ پریاں ہو سکتی تھی۔ ہاں ہاں، سپاہی نے کہا، مجھے تخت سلیمان نظر آ رہا ہے۔ لڑکی کے بکھرے ہوئے بال اس کے اوپر پھیل گئے۔ سپاہی کو شیشے میں سے نظر آتے ہوئے تخت کے قریب کھڑے ایک آدمی کی آواز سنائی دی، یہ بادشاہ تمہارا دادا ہے جو ہفتے اقلیم کا بادشاہ ہے۔ شاہ سلیمان کی پریاں اور جنات اس دربار میں سجدے کرتے ہیں، اپنے دادا کو پہچانو، یہ تمہارا ورثہ ہے، تخت جا رہا ہے۔ سپاہی نے ہڑبڑا کر کہا، وہ تخت لے جا رہے ہیں، یہ دیو ہیں، بہت بڑے بڑے، بہت ڈراونے۔ انہوں نے تخت اٹھا لیا ہے اور شیشے کے گولے میں کئی رنگوں کے شعلے رہ گئے جو تھرک رہے تھے جیسے وجد میں آئے ہوئے رقص کر رہے ہوں۔ سپاہی نے محسوس کیا جیسے کوئی چیز اس کی ناک کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ شیشے کا گولا اس کی آنکھوں کے آگے سے خود ہی ہٹ گیا اور اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ وہ اس وقت اپنے آپ میں آیا جب لڑکی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو قالین پر پڑے پایا۔ لڑکی کا ایک بازو اس کے سر کے نیچے تھا اور لڑکی اس کے پاس نیم دراز تھی۔ سپاہی اٹھ بیٹھا، وہ حیران تھا اور پریشان بھی۔ اس کے منہ سے پہلی بات یہ نکلی، وہ کہتے تھے کہ تخت تمہارے دادا کا ہے اور یہ تمہارا ورثہ ہے۔ حضرت نے بھی یہی فرمایا ہے۔ لڑکی نے بڑی پیاری آواز میں کہا، حضرت کہاں ہے؟ سپاہی نے کہا، وہ اب نہیں مل سکیں گے۔ لڑکی نے جواب دیا، تم نے کہا تھا کہ رات کے آخری پہر تمہارا پہرا ہے، اس لیے میں نے تمہیں جگا دیا ہے۔ رات آدھی گزر گئی ہے، تم اب چلے جاؤ۔ وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ اس نے خواب دیکھا تھا یا یہ حقیقت تھی۔ لڑکی نے اس سے بتایا کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ حضرت کی خصوصی کرامات تھی۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی راز اپنے پاس نہ رکھے، یہ اس تک پہنچا دے جس کا یہ راز ہے، مگر یہ کیفیت حضرت پر کسی وقت طاری ہوتی ہے، اب معلوم نہیں کب ہو۔ سپاہی نے لڑکی کی منت سماجت شروع کر دی۔ لڑکی نے اس سے کہا، تم میرے دل میں اتر گئے ہو، میں نے اپنی روح تمہارے حوالے کر دی ہے، تمہارے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گی۔ میں تمہیں کبھی جانے نہ دوں، لیکن تمہارے فرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ اب چلے جاؤ، کل رات آ جانا، میں حضرت سے درخواست کروں گی کہ وہ تمہارا راز تمہیں دے دیں۔ وہ جب قلعے سے نکلا تو اس کے قدم اٹھ نہیں رہے تھے۔ اس کے ذہن پر اپنے دادا کا تخت سلیمان غالب تھا اور دل پر لڑکی کا قبضہ تھا۔ تاریک رات میں قلعے کے کھنڈر سے محل کی طرح خوش نما نظر آ رہے تھے۔ وہ مسرور بھی تھا، دل میں کوئی خوف اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔
صلاح الدین ایوبی کی تمام تر توجہ فوج کی ٹریننگ اور منصوبہ بندی پر مرکوز تھی۔ اس نے اپنے لیے اور مرکزی کمان کے اعلیٰ فوجی حکام کے لیے آرام حرام کر رکھا تھا۔ انٹیلیجنس کا انچارج حسن بن عبداللہ جہاں اپنے کاموں میں مصروف تھا، وہاں اسے یہ بھی فکر تھی کہ سلطان ایوبی اپنی حفاظت کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ اس کے باڈی گارڈ کے کمانڈر نے حسن بن عبداللہ سے کئی بار شکایت کی تھی کہ سلطان اسے بتائے بغیر پچھلے دروازے سے نکل جاتے ہیں اور وہ ان کے خالی کمرے کا پہرا اس خیال سے دیتا رہتا ہے کہ سلطان اندر ہے۔ کمانڈر سلطان ایوبی کے ساتھ اپنے دو چار گارڈ سائے کی طرح لگائے رکھنا چاہتا تھا۔ کمانڈر کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اب فدائی پوری تیاری سے سلطان ایوبی کو قتل کرنے آ رہے ہیں۔ اس اطلاع نے کمانڈر کو اور زیادہ پریشان کر دیا تھا، مگر سلطان ایوبی کی بے پرواہی کا یہ عالم تھا کہ حسن بن عبداللہ نے اسے کہا تھا کہ وہ باڈی گارڈ کے بغیر باہر نہ نکل جایا کرے، تو سلطان ایوبی نے مسکرا کر اس کے گال پر تپکی دی اور کہا، ہم سب کی جان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ محافظوں کی موجودگی میں مجھ پر 4 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ اللہ کو منظور تھا کہ میں زندہ رہوں۔ میں اللہ کی راہ پر چل رہا ہوں۔ اگر اس کی ذات باری مجھے اس سے سبکدوش کرنا چاہے گی تو اس کی رضا کو نہ میں روک سکوں گا نہ میرے محافظ۔ پھر بھی سلطان محترم، حسن بن عبداللہ نے کہا، میرے اور محافظ دستے کے فرائض ایسے ہیں کہ آپ کے عقیدوں اور جذبوں سے میں متاثر نہیں ہو سکتا۔ مجھے فدائیوں کے متعلق جو اطلاعیں مل رہی ہیں، ان کے پیش نظر مجھے رات کو بھی آپ کے سرہانے کھڑے رہنا چاہیے۔ میں تمہارے اور محافظوں کے فرائض کا احترام کرتا ہوں حسن، سلطان ایوبی نے کہا، مگر میں محافظوں کے ساتھ باہر نکلتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ جیسے مجھے اپنی قوم پر بھروسہ نہیں۔ عموماً حکمران اپنی قوم سے ڈرا کرتے ہیں، وہ دیانتدار اور مخلص نہیں ہوتے۔ ڈر قوم کا نہیں، حسن بن عبداللہ نے کہا، میں فدائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں احتیاط کروں گا، سلطان ایوبی نے ہنس کر کہا۔ ناگوں والے قلعے سے آ کر محافظ سپاہی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ اس نے وہ دن اس ذہنی کیفیت میں گزارا کہ وہ تصوروں میں تخت سلیمان اور لڑکی کو دیکھتا رہا۔ شام گہری ہوتے ہی وہ قلعے کی طرف چل پڑا۔ اس کے دل پر کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ دروازے میں داخل ہو کر اندھیرے میں کچھ دور اندر چلا گیا اور رک گیا۔ اس نے گزشتہ رات کی طرح پکارا، میں آ گیا ہوں، کیا میں آگے آ سکتا ہوں؟ اس سے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ مشعل کی روشنی نظر آنے لگی اور مشعل اس سے کچھ دور آ کر رک گئی۔ مشعل بردار نے کہا، حضرت کے قدموں میں سجدہ ضرور کرنا، آج کسی سے ملنا نہیں چاہتے، تم آ جاؤ۔ گزشتہ رات کی طرح وہ غلام گردشوں وغیرہ سے گزرتا مشعل بردار کے ساتھ حضرت کے دروازے پر رکا۔ حضرت نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ سپاہی نے اس کے قدموں میں جا سر رکھا اور التجا کی، یا حضرت، مجھے میرا راز دے دو، میں کون ہوں، مجھے آپ کیا دکھائیں گے؟ سیار ریش حضرت نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو وہی لڑکی دوسرے کمرے سے آئی۔ وہ سپاہی کو دیکھ کر مسکرائی۔ سپاہی اسے اپنے پاس بٹھانے کو بےتاب ہو گیا۔ سیار ریش نے لڑکی سے کہا، یہ آج پھر آ گیا ہے، کیا میں یہاں تماشا دکھانے کے لیے بیٹھا ہوں؟ اس گناہگار کو بخش دیں یا حضرت، لڑکی نے کہا، بڑی دور سے امید لے کر آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کل والا شیشہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ لڑکی نے اس سے پہلے اس سے شربت پلایا تھا اور اس کے پیچھے بیٹھ کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی اور بازو اس کے گرد لپیٹ دیے، جیسے ماں نے اپنے بچے کو گود میں لے رکھا ہو۔ سپاہی کو سیاریش حضرت کی سریلی آواز سنائی دینے لگی، مجھے شاہ سلیمان کا محل نظر آ رہا ہے، مجھے شاہ سلیمان کا محل نظر آ رہا ہے۔ یہ آواز دبتی چلی گئی، جیسے بولنے والا دور ہی دور ہوتا جا رہا ہو۔ اوہ، سپاہی نے چونک کر کہا، ایسا محل کسی بادشاہ کا نہیں ہو سکتا۔ میں اس محل میں پیدا ہوا تھا۔ اسے کسی کی آواز سنائی دینے لگی جو یہی الفاظ دہرا رہی تھی،
میں اس محل میں پیدا ہوا تھا۔ پھر یہ اس کی اپنی آواز بن گئی اور پھر اس نے یوں محسوس کیا جیسے اس کے وجود کے اندر یہی ایک آواز گونجنے لگی ہے، میں اس محل میں پیدا ہوا تھا۔ پھر وہ آوازوں سے لاتعلق ہو گیا، اسے ایک محل نظر آ رہا تھا اور وہ خود اس کے باہر ایک باغ میں گھوم پھر رہا تھا۔ اب یہ اسے شیشے کے گولے میں نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ یہ محل حقیقت بن گیا تھا جس کی ہر چیز کو، باغ کو، پودوں اور پھولوں کو ہاتھ لگا کر محسوس کر سکتا تھا اور سونگھ سکتا تھا۔ وہ وہاں سپاہی نہیں شہزادہ تھا۔ یہ محل فضا میں تحلیل ہو گیا اور سپاہی نے بہت دیر بعد اپنے آپ کو لڑکی کی آغوش میں پایا۔ اس نے لڑکی سے بہت کچھ پوچھا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ حضرت کہہ گئے ہیں کہ یہ شخص شہزادہ تھا اور یہ اب بھی شہزادہ بن سکتا ہے۔ حضرت یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سپاہی کے تخت و تاج پر کس کا قبضہ ہے۔ لڑکی نے اسے کہا، حضرت کہہ گئے ہیں کہ تم اگر 7-8 روز یہیں رہو تو وہ سب کچھ معلوم کر سکیں گے اور تمہیں سب کچھ دکھا دیں گے۔ اگلی رات وہ پھر قلعے کے اسی کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس نے 4 روز کی چھٹی لے لی تھی۔ اسے لڑکی نے اسی پیالے میں شربت پلایا اور اس کے ہاتھ میں شیشے کا گولا دے دیا گیا۔ اس نے کسی کے بتائے بغیر گولا اپنی آنکھوں کے آگے رکھ لیا اور قندیل کی لو کو دیکھتا رہا۔ اس میں رنگا رنگ شعلے ناچتے نظر آئے۔ سیاریش نے اپنے طلسماتی انداز سے کچھ بولنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے وہ 2 بار اس عمل سے گزر چکا تھا۔ دونوں بار ایسے ہوا کہ اسے شیشے کے گولے میں تخت سلیمان اور اگلی رات شاہ سلیمان کا محل نظر آیا تھا، مگر اس کے بعد گولا اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا۔ اسے جب گولے میں کوئی منظر نظر آنے لگتا تھا تو سیاریش یا لڑکی سپاہی کے ہاتھ سے گولا لے کر الگ رکھ دیتی تھی۔ اب تیسری رات بھی یہی ہوا۔ سیاریش اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پر اثر لہجے میں جو دھیما دھیما سا تھا کہہ رہا تھا، یہ پھول ہیں، یہ باغ ہیں، میں باغ میں موجود ہوں۔ وہ یہی الفاظ دہرا رہا تھا اور لڑکی سپاہی کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ سپاہی کو ایک باغ نظر آ گیا۔ زمین اونچی نیچی تھی اور ہریالی سے ڈھکی ہوئی، ہر طرف رنگ برنگ پھول تھے اور ان کی مہک نشہ طاری کرتی تھی۔ سپاہی نے باغ میں ایک ایسی لڑکی کو ٹہلتے اور گنگناتے دیکھا جو اس لڑکی سے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، جو اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ اس کا لباس ایک ہی رنگ کا تھا اور یہ رنگ ان رنگوں میں سے نہیں تھا جو وہ اس دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ سپاہی اب ناگوں والے قلعے کے کمرے میں نہیں تھا۔ سیاریش حضرت اور اس کے ساتھ کی لڑکی سے وہ بے خبر اور لاتعلق ہو چکا تھا۔ وہ قلعے سے نکل ہی گیا تھا۔ اس نے باغ میں لڑکی کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑا۔ لڑکی بھی دوڑی اور اس کے گلے کا ہار بن گئی۔ لڑکی کے جسم سے پھولوں کی مہک اٹھ رہی تھی۔ سپاہی شاہ سلیمان کے خاندان کا شہزادہ تھا۔ وہ دونوں باغ کے اس گوشے میں چلے گئے جو ایک غار کی مانند تھا، لیکن یہ غار رنگا رنگ بیلوں اور پھولوں نے بنا رکھا تھا۔ اس کے فرش پر مخمل جیسی گھاس تھی۔ لڑکی نے پھولوں کے اس غار کے ایک کونے سے ایک خوشنما سراہی اٹھائی اور پیالہ بھر کر سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ میٹھی شراب تھی۔ سپاہی پر لڑکی کے حسن اور محبت کا نشہ تو پہلے ہی طاری تھا۔ شراب کے نشے نے اس سے زیادہ حسین اور طلسماتی دنیا میں پہنچا دیا۔ اور پھر لڑکی نے اس سے کہا کہ وہ ابھی آتی ہے۔ وہ چلی گئی۔ سپاہی کو اس کی چیخیں سنائی دی۔ وہ باہر کو دوڑا۔ اس سے لڑکی کہیں نظر نہ آئی۔ وہ دوڑتا ہی رہا۔ اس سے لڑکی کی دلدوز چیخیں سنائی دیتی رہی، مگر وہ سپاہی کو کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے غصے سے پاگل ہو کر تلوار نکالی اور لڑکی کی تلاش میں باولا ہوتا رہا۔ آخر اس سے ایک بڑھیا ملی۔ اس نے اسے بتایا کہ لڑکی اب تمہیں نہیں مل سکے گی۔ وہ لڑکی کو لے گئے ہیں۔ وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تم اس سے کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ وہ لڑکی کو لے گیا ہے۔
اب وہ اس تخت پر بیٹھے گا جس پر تمہیں بیٹھنا تھا، اس کے پیچھے مت بھاگو، زندہ رہو اور کبھی موقع پا کر اسے قتل کر دینا، لڑکی تمہاری یاد میں روتی رہے گی۔ وہ کون تھا جو اس لڑکی کو لے گیا ہے؟ سپاہی جب ناگوں والے قلعے کے اس کمرے میں لوٹ کر آیا تو اس نے پوچھا، اور میں نے کیا دیکھا تھا؟ تم نے اپنی گزری ہوئی زندگی دیکھی ہے، بارش نے اسے بتایا، میں تمہیں واپس لے آیا ہوں، میں وہاں سے واپس نہیں آنا چاہتا۔ سپاہی نے بے تابی اور بے چینی سے کہا، مجھے وہیں بھیج دو۔ کیا کرو گے وہاں جا کر؟ سیاریش نے اس سے پوچھا، جس کی خاطر جانا چاہتے ہو وہ تو کسی اور کے قبضے میں ہے، اسے جب تک قتل نہیں کرو گے وہ تمہیں نہیں مل سکے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کو قتل کرو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اس انسان کو قتل بھی نہیں کر سکو گے۔ یا حضرت، سپاہی نے کہا، اگر قتل کرنے سے مجھے میرا ورثہ اور میری بیوی مل سکتی ہے تو میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے بھی اونچے رتبے کے آدمی کو قتل کر دوں گا، پھر یہ خون میری گردن پر ہوگا میرے دوست، درویش نے کہا۔ سپاہی اس کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے پاؤں پر سر رگڑنے لگا۔ وہ یا حضرت کا ورد کیے جا رہا تھا اور وہ رونے بھی لگا تھا۔ سیاریش حضرت نے اسے پھر اسی دنیا میں پہنچا دیا جہاں تخت سلیمانی تھا، محل اور باغ تھا۔ اس کے کانوں میں آوازیں پڑتی رہیں، یہ ہے تمہارے دادا کا قاتل، تمہارے باپ کا قاتل، تمہارے تخت و تاج کا غاصب، اور یہ لڑکی جو تمہیں چاہتی ہے اسی کی قید میں ہے۔ نہیں نہیں، سپاہی نے گھبرا کر کہا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، یہی تمہاری قسمت کا قاتل ہے۔ اس کے کانوں میں آوازیں پڑ رہی تھی، یہ تمہارا سلطان نہیں ہو سکتا، کرد ہے، تم عرب ہو، کہو صلاح الدین ایوبی میرے دادا کا قاتل ہے، میرے باپ کا قاتل ہے، میرے تخت و تاج کا غاصب ہے۔ اب راز کھل گیا ہے، انتقام لو، غیرت مند مرد انتقام لیا کرتے ہیں۔ اور سپاہی اس طلسماتی ماحول میں گھومتے پھرتے یہی ورد کرتا رہا، صلاح الدین ایوبی میرے دادا کا قاتل ہے، میرے باپ کا قاتل ہے، میرے تخت و تاج کا غاصب ہے، میری محبت کا قاتل ہے، میری قسمت کا قاتل ہے۔ پھر یوں ہوا کہ اس کی نظروں کے آگے صرف صلاح الدین ایوبی رہ گیا، وہ اس سے چلتا پھرتا نظر آتا تھا۔ سپاہی ہاتھ میں خنجر لیے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، مگر قتل کا موقع نہیں ملتا تھا۔ سپاہی کو لڑکی نظر آ گئی، وہ پنجرے میں بند تھی۔ صلاح الدین ایوبی پنجرے کے پاس کھڑا کہکے لگا رہا تھا۔ لڑکی سپاہی کو اداس اور مظلوم نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر صفاقی اور بربریت کے سرائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ سپاہی کی زبان خاموش ہوتی تھی تو اسے سرگوشیاں سنائی دیتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی میرے دادا کا قاتل ہے، میرے باپ کا قاتل ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں مشیروں اور اعلیٰ فوجی حکام سے جنگ کی باتیں کر رہا تھا۔ جاسوس جو نئی اطلاعیں لائے تھے، جن کے مطابق اپنے منصوبے پر نظر ثانی کر رہا تھا، اور اس وقت یہی محافظ سپاہی باہر پہرے پر کھڑا تھا جسے سیاریش بزرگ نے نئی دنیا دکھائی تھی۔ مشیر وغیرہ بہت دیر بعد کمرے سے نکلے اور سلطان ایوبی اکیلا رہ گیا۔ سپاہی کمرے میں چلا گیا اور اس نے تلوار سونت کر کہا، تم میرے دادا کے قاتل ہو، میرے باپ کے قاتل ہو۔ سلطان ایوبی نے چونک کر اسے دیکھا، اسے آزاد کر دو، وہ میری ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے قہر اور غضب سے سلطان ایوبی پر تلوار کا وار کیا۔ سلطان خالی ہاتھ تھا، وہ پھرتی سے وار بچا گیا۔ اس نے باڈی گارڈ کے کمانڈر کو آواز دی اور لپک کر اپنی تلوار اٹھا لی۔ سپاہی نے اور زیادہ غضبناک ہو کر اس پر حملہ کیا۔ اگر اس کے مقابلے کا تیغزن سلطان ایوبی نہ ہوتا تو اس تجربہ کار سپاہی کا وار خالی نہ جاتا۔ سلطان ایوبی نے اس کے وار صرف روکے اور ایک بھی نہ کیا، اور جب کمانڈر دوڑتا اندر آیا تو سلطان ایوبی نے اس سے کہا، اس پر وار نہ کرنا، زندہ پکڑو۔ سپاہی نے گھوم کر کمانڈر پر وار کیا۔ اتنے میں 3-4 باڈی گارڈ اندر آ گئے۔
सिपाही के कहर का ये आलम था कि उसने तलवार के वार पे वार करके किसी को करीब न आने दिया। वो चूंकि सुल्तान अयूबी को कत्ल करना चाहता था, इसलिए वो इसकी तरफ लिपकता और ललकारता था, तुम मेरे दादा के कातिल हो, मेरे बाप के कातिल हो, मेरे तख्त व ताज के गासिब हो। आखिर इसको पकड़ लिया गया, इससे तलवार छीन ली गई। जिंदाबाद मेरे मुहाफिज। सुल्तान अयूबी ने गुस्से का इजहार करने के बजाय इससे खराज तहसीन पेश किया और कहा, सल्तनत इस्लामिया को तुम जैसे तेगजनों की ज़रूरत है। बॉडीगार्ड कमांडर और दूसरे सिपाही हैरान थे कि ये किस्सा क्या है। सुल्तान अयूबी ने कमांडर से कहा, तबीब को और हसन बिन अब्दुल्ला को अंदर बुलाओ। सिपाही को 4 बॉडीगार्ड ने जकड़ रखा था और वो चिल्ला रहा था, ये मेरी मोहब्बत का कातिल है, ये मेरी किस्मत का कातिल है। एक बॉडीगार्ड ने इसके मुंह पर हाथ रखा, लेकिन सुल्तान अयूबी ने कहा, इससे बोलने दो, हाथ हटाओ। उसने सिपाही से कहा, बोलो मेरे दोस्त, बताओ तुम मुझे क्यों कत्ल करने लगे थे, इसे आज़ाद कर दो। सिपाही ने चिल्लाकर कहा, तुमने उसे पिंजरे में बंद कर रखा है। हजरत ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं कर सकूंगा, आओ मेरा मुकाबला करो। बुज़दिलों की तरह अपने आदमियों को अपनी जान बचाने के लिए तुमने बुला लिया है। तलवार निकालो, मेरी तलवार मुझे दो, मैदान में आओ। सुल्तान अयूबी उसे बड़ी गौर से देखता रहा। बॉडीगार्ड सुल्तान अयूबी के इस हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे कि इस सिपाही को कैदखाने में डाल दिया जाए। इसका जुर्म मामूली नहीं था, उसने कातलाना हमला किया था। अगर सुल्तान अयूबी बेखबरी में बैठा होता या वो इस मुहाफिज को अंदर आते देख न लेता तो इसका कत्ल हो जाना यकीनी था, मगर सुल्तान अयूबी ने इसे कैद में डालने का हुक्म न दिया। मुहाफिज जज्बाती कैफियत में बोल रहा था। इतने में तबीब आ गया और इससे ज़रा बाद हसन बिन अब्दुल्ला आ गया। अंदर का मंजर देखकर वो घबरा गया। ये आज ही 4 रोज़ छुट्टी काट कर आया है, बॉडीगार्ड कमांडर ने कहा। जब से आया है खामोश है। इससे घसीट कर बाहर ले गए। तबीब भी साथ ही चला गया। सुल्तान अयूबी ने हसन बिन अब्दुल्ला को बताया कि इस सिपाही ने इस पर कातलाना हमला किया है। हसन बिन अब्दुल्ला ने इस शक का इजहार किया कि ये फिदाई होगा। सुल्तान अयूबी ने कहा कि ये सिपाही किसी वजह से दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। हसन बिन अब्दुल्ला को सुल्तान अयूबी ने कहा कि इसके मुतल्लिक अच्छी तरह छानबीन की जाए। बहुत देर बाद तबीब सुल्तान अयूबी के पास आया और इंकशाफ किया कि इस सिपाही को कई रोज़ मुसलसल नशी की हालत में रखा गया है और इस पर अमल तनवीम हेप्टनाइज़म किया गया। तबीब ने इसकी सांख सूंघ कर मालूम कर लिया था कि इससे नशा आवर चीज़ें खिलाई या पिलाई गई हैं। उसने सुल्तान अयूबी को बताया, ये अमल तिब के लिए कोई अजूबा नहीं, इसका मुअज्जिद हसन बिन सबा है। आपको मालूम होगा कि उसने एक नशा आवर शरबत तैयार किया था जिसमें यह असर था कि ये जो भी पी ले उससे नहायत हसीन और दिल नशीन मनाजिर नज़र आते थे। इस कैफियत में इसके कान में जो बात डाली जाए वो इसको हकीकी रूप में देखने लगता था, जो दरअसल तस्वर होता था। हसन बिन सबा ने इस नशे और अमल तनवीन की बुनियादों पर एक जन्नत बनाई थी जिसमें दाखिल होने वाले वहाँ से निकलने पर आमादा नहीं होते थे। वो मुंह में मट्टी और कंकरियाँ डालकर समझते थे कि मुरगन खाने खा रहे हैं। कांटों पर चलते तो समझते थे कि मखमल पर चल रहे हैं। हसन बिन सबा तो मर गया, इसका ये शरबत और अमल पीछे रह गया। इसका ग्रोह कातलों का ग्रोह बन गया। अपने मकासद के लिए ये ग्रोह हसीन लड़कियां और शरबत का इस्तेमाल करता है। इस सिपाही को आपके कत्ल के लिए इस अमल का शिकार बनाया गया है। तबीब ने ये तशखीस करके सिपाही को दवाइयाँ पिला दी थी जिन्होंने इसकी हज़ियानी कैफियत पर काबू पा लिया था और वो गहरी नींद सो गया था। हसन बिन अब्दुल्ला ने पहले ही तबीब से मालूम कर लिया था कि ये सिपाही अपनी हकीकी हालत में नहीं, वो सुराग नसा था। उसने बॉडीगार्डों से मालूम कर लिया कि ये सिपाही 4 रोज़ की छुट्टी पर गया था, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं कि उसने छुट्टी कहाँ गुजारी है। शहर में नागों वाले किले के मुतल्लिक जो बातें मशहूर हो गई थी वो हसन बिन अब्दुल्ला को इसके जासूसों के ज़रिए पहुँची थी।
لوگ کہتے تھے کہ قلعے میں ایک بزرگ نمودار ہوا ہے جو غیب کا حال بتاتا اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ حسن بن عبداللہ نے ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ اس قسم کے بزرگوں اور پیروں پیغمبروں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ مجذوب اور دیوانے آدمی کو بھی لوگ یہ برگزیدہ انسان کہہ کر ان سے مرادیں پوری کرانے لگتے تھے۔ حسن بن عبداللہ کو ایک جاسوس نے بتایا کہ اس نے ایک بارش آدمی کو 2 بار قلعے کے اندر جاتے دیکھا ہے۔ قلعے کے ارد گرد گھومنے پھرنے والوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو ایک آدمی نے بتایا کہ سیاہ داڑھی اور سفید چوغے والا ایک آدمی قلعے کے اندر آتا جاتا دیکھا گیا ہے۔ ایسی چند اور شہادتیں حاصل کر کے حسن بن عبداللہ نے سورج غروب ہونے سے پہلے فوج کے ایک دستے سے چھاپا مارا۔ مشعلیں ساتھ تھی۔ قلعہ اندر سے کچھ پیچیدہ سا تھا۔ گری ہوئی دیواروں اور چھتوں کا ملبہ بھی تھا۔ کئی کمرے سلامت تھے۔ فوجوں کو ہر طرف پھیلا دیا گیا۔ کسی گوشے سے شور اٹھا۔ کچھ سپاہی اس طرف دوڑے۔ وہاں 2 سپاہی پڑے تڑپ رہے تھے۔ ان کے سینوں میں تیر اترے ہوئے تھے۔ کہیں سے 3-4 تیر آئے۔ 3-4 سپاہی اور گر پڑے۔ بعض سپاہی ڈر سے پیچھے ہٹ آئے کہ یہاں کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ جن بھوت ہوں گے۔ حسن بن عبداللہ حقیقت پسند انسان تھا۔ اس نے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں بتایا کہ یہ تیر انسانوں کے چلائے ہوئے ہیں۔ اس نے گھیرے کی تربیت بدل دی اور گھیرا تنگ کرنے لگا۔ وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہیں سے 2-4 تیر آتے اور 2-4 سپاہی زخمی ہو جاتے تھے۔ حسن بن عبداللہ نے فوج کا ایک اور دستہ منگوا لیا۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ بے شمار مشعلیں منگوائی گئی۔ ایک دستے کا کمانڈر اس کمرے تک پہنچ گیا جہاں سپاہی آتا رہا تھا۔ اس ڈراؤنے کھنڈر میں ایسے سجے سجائے کمرے کو دیکھ کر سپاہی ڈر گئے۔ یہ جنوں کا مسکن ہی ہو سکتا تھا۔ حسن بن عبداللہ کو بلا لیا گیا۔ اس نے اندر جا کر سامان دیکھا تو اس پر راز کھلنے لگے۔ اتنے میں چند ایک سپاہیوں نے سیاہ ریش والے آدمی کو کہیں سے پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ ان کے بعد 6 اور آدمی کونوں کھدروں میں چھپے ہوئے پکڑے گئے۔ ان کے پاس کمانیں اور تیر تھے۔ سیاریش نے خدا کا برگزیدہ انسان اور تنہائی میں چلہ کاٹنے والا تاریک و دنیا بننے کی بہت کوشش کی، لیکن اتنی حسین اور جوان لڑکی اور تیر و کمان سے مسلح افراد اور ان کا فوج کے ساتھ مقابلہ اسے جھٹلا رہا تھا۔ اس کے سامان پر قبضہ کر لیا گیا اور ان سب کو لے گئے۔ 3-4 مرتبان سرائیاں اور پیالے بھی برآمد ہوئے تھے۔ یہ چیزیں رات کو طبیب کو دے دی گئیں۔ اس نے مرتبانوں اور سرائیوں کو سونگھ کر ہی بتا دیا کہ ان میں وہ شربت ہے جو حسن بن صبا کی ایجاد تھا۔ ان تمام آدمیوں اور لڑکیوں کو قید خانے میں لے گئے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب لڑکی نے اذیتوں کے پہلے مرحلے میں ہی بتا دیا کہ یہ گروہ فدائیوں کا ہے اور یہ لوگ نیا حلف لے کر آئے تھے کہ سلطان ایوبی کو قتل کر کے لوٹیں گے ورنہ مر جائیں گے۔ لڑکی نے بتایا کہ اس محافظ سپاہی کو سیاریش نے پھانسا تھا اور اسے نشہ پلا کر اس پر عمل تنویم کیا جاتا تھا۔ سپاہی کے ذہن میں اس نشے اور عمل کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایسی نفرت پیدا کی گئی کہ وہ سلطان ایوبی کو قتل کرنے کے لیے چل پڑا۔ ان لوگوں کو توقع تھی کہ سلطان ایوبی اس سپاہی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، اس لیے وہ اطمینان سے قلعے میں بیٹھے رہے۔ بارش جاسوسی کے لیے گیا تھا لیکن اسے کچھ پتہ نہیں چل سکا، نہ اس سے سپاہی کہیں نظر آیا۔ شام کے وقت اچانک فوج آ گئی۔ سیاریش بڑا سخت جان نکلا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ اس کھنڈر میں ایک وظیفے کا چلہ کرنے آیا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھیوں نے بھی پہلے انکار کیا، لیکن حسن بن عبداللہ نے جب انہیں تہہ خانے میں لے جا کر اذیت رسانی کے عمل میں ڈالا تو انہوں نے باری باری اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ سیاریش کو جب ان کے سامنے کھڑا کیا گیا تو اس کے لیے انکار کی کوئی صورت نہ رہی۔ اس نے جب اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھی تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس سے کہا گیا کہ وہ تمام تر واقعات پوری تفصیل سے سنا دے تو اسے باعزت طریقے سے رکھا جائے گا۔
ورنہ اسے مسلسل اذیتوں میں ڈال کر مرنے بھی نہیں دیا جائے گا اور زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس نے تہہ خانے میں اذیت رسانی کا سامان اور طریقے دیکھے تو وہ سب کچھ بتانے پر رضامند ہو گیا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ فدائی قاتلوں کے گروہ کا آدمی تھا۔ فدائیوں کے سرغنہ شیخ سنان کا وہ خصوصی تجربہ کار قاتل تھا، لیکن وہ اپنے ہاتھوں قتل نہیں کرتا تھا۔ اس کا طریقہ کار اس قسم کا تھا جو اس نے اس واردات میں استعمال کیا تھا۔ یہ حسن بن صبا کی ایجاد تھی۔ اگر اس فرقے کے متعلق کتابیں پڑھی جائیں تو ان میں اس طریقے کی تفصیلات واضح ہو جاتی ہے۔ تمام مصنفین نے رائے دی ہے کہ حسن بن صبا کو خدا نے غیر معمولی عقل عطا کی تھی جو اس نے شیطانی کاموں میں استعمال کی۔ اس سپاہی کو جس طرح سلطان ایوبی کے قتل کے لیے استعمال کیا گیا وہ اس فرقے کا ایک عام طریقہ قتل تھا۔ اس سپاہی کی مثال سے اس انوکھے طریقہ قتل کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اگر انسانی نفسیات کا مطالعہ کیا جائے تو کسی کو یوں اپنا آلہ کار بنانا حیران کن نہیں لگتا۔ اس سپاہی کے لاشعور پر قبضہ کر کے اس پر سلطان ایوبی کے خلاف نفرت ڈالی گئی، پھر اس سے جذبہ انتقام میں بدلا گیا۔ سیاہ داڑھی والے نے بتایا کہ چونکہ سلطان ایوبی پر پہلے 4 قاتلانہ حملے ناکام ہو چکے تھے، اس لیے اس شخص کو بھیجا گیا تھا کہ وہ اپنا خصوصی طریقہ استعمال کرے۔ سلطان ایوبی پر پہلے 4 حملے براہ راست کیے گئے تھے۔ یہ دیکھ لیا گیا تھا کہ سلطان ایوبی کو سیدھے طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سیاریش، جس کا نام وقایع نگاروں کے ہاں محفوظ نہیں، اس گروہ کے 6 تجربہ کار آدمیوں اور ایک لڑکی کو دمشق لے گیا۔ اس نے ناگوں والے ویران قلعے کو اپنا مسکن بنایا۔ اس میں وہ گروہ رات کے اندھیرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے اپنا سامان بھی رات کو وہاں پہنچایا۔ اس گروہ کے آدمیوں نے شہر میں یہ افواہ پھیلائی کہ قلعے میں ایک درویش نمودار ہوا ہے جس کے ہاتھ میں غیبی طاقت ہے اور وہ مستقبل کی باتیں بتاتا ہے۔ افواہوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگ قلعے میں آئیں اور سیاریش کو غیب سے نمودار ہونے والا درویش یا پیغمبر تسلیم کر لیں۔ اپنی حیثیت منوا کر وہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ آدمیوں کو قبضے میں لے کر سلطان ایوبی کے قتل کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر خلاف توقع لوگ قلعہ میں نہ آئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ قلعے کے متعلق بڑی ہی ڈراؤنی روایات مشہور تھی۔ ان میں یہ روایت سب سے زیادہ خطرناک تھی کہ دونوں ناگوں کی عمر 1000 سال ہو چکی ہے اور اب انسانوں کے روپ میں ظاہر ہیں، اور کوئی ان کے قریب جائے تو وہ اس سے نگل جاتے ہیں۔ گروہ کا سرغنہ منجا ہوا قاتل تھا۔ اس کے دماغ میں یہ اسکیم آئی کہ سلطان ایوبی کے دستے کے کسی سپاہی کو استعمال کیا جائے۔ چنانچہ وہ کئی روز یہ دیکھتا رہا کہ محافظ دستے کے سپاہی کہاں رہتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی کس طرح لگتی ہے۔ سلطان ایوبی کے دفتر تک اور گھر تک نہ پہنچ سکا کیونکہ ان دونوں جگہوں کے قریب کوئی شہری یا فوجی نہیں جا سکتا تھا۔ تاہم اس استاد نے اس محافظ سپاہی کو دیکھ لیا اور کسی طرح یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ سلطان ایوبی کے دفتر کے محافظوں میں سے ہے، یعنی یہ آسانی سے سلطان ایوبی تک پہنچ سکتا تھا۔ اس نے اس سپاہی پر نظر رکھی۔ اس وقت سیاریش کا ارادہ کچھ اور تھا۔ ایک روز یہ سپاہی اس سے باہر جاتا نظر آ گیا۔ سیاریش نے اس سے راستے میں روک لیا اور اس کے ساتھ ایسی باتیں کی جنہیں کوئی انسان خواہ وہ کتنی ہی مضبوط شخصیت کا ہو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان باتوں کے لیے جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا اور جو اداکاری کی گئی وہ انسانی فطرت پر طلسماتی اثر کرتی ہے۔ یہ سپاہی معمولی سے ذہن کا پسماندہ آدمی تھا۔ جال میں آ گیا اور رات کو قلعے میں پہنچ گیا۔ قلعے کے ایک کمرے میں جو اہتمام کیا گیا تھا وہ پتھروں کو موم کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایک تو کمرے کی سجاوٹ ایسی تھی اور دوسرا بیش قیمت قالین، اور پھر یہ لڑکی تھی جس کے حسن میں اور جسمانی ساخت میں جادو تھا۔ اس کا لباس ایسا تھا کہ جس میں وہ نیم عریاں تھی اور اس کے کھلے ہوئے ریشمی بالوں کا تاثر نشہ طاری کرتا تھا۔ سیاریش کے کہنے کے مطابق یہ لڑکی اور اس کا لباس اور انداز زاہدوں اور پرہیزگاروں میں بھی حیوانی جذبہ بیدار کر دیتا ہے، اور پھر اصل چیز وہ شربت تھا
جو یہ لوگ اپنے شکار کو پلاتے تھے۔ شیشے کا گولا فریب نظر پیدا کرنے کے لیے تھا۔ اس سپاہی کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ وہ شاہی خاندان کا فرد ہے اور اس کا خاندان تخت سلیمان کا وارث ہے۔ تخت سلیمان کا وجود تھا یا نہیں؟ دلچسپ کہانیوں میں اس کا بہت ذکر آتا ہے اور ایسے انداز سے آتا ہے کہ یہ ایک حسین اور پراسرار تصور کی طرح لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہو جاتا ہے۔ یہ سپاہی جب اس کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی زیبائش اور قیمتی سامان نے اس سے متاثر کیا۔ سیاریش مراقبے کی حالت میں تھا، اس کا بھی اثر تھا۔ اس نے جب اتنی حسین لڑکی دیکھی تو مرعوب ہو گیا۔ لڑکی نے اسے جو شربت پلایا اس میں نشہ تھا۔ اس نشے کا اثر یہ تھا کہ انسان حقیقی دنیا سے لا تعلق ہو کر حسین تصورات کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اس کیفیت میں اس پر عمل تنوین کیا جاتا، یعنی اس سے ہیپناٹائز کر لیا جاتا اور اس کے ذہن میں اپنے مطلب کے تصورات ڈالے جاتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کا جو گولا دیا جاتا تھا، اس میں سے قندیل کی لو کے کئی رنگ نظر آتے تھے جو کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ شیشے کی ساخت ایسی تھی کہ اس میں سے گزرتی روشنی اپنے ساتوں رنگوں میں نظر آتی تھی۔ ان رنگوں کا ذہن پر اثر ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک انتہائی حسین لڑکی سپاہی کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتی اور باتوں میں یہ ظاہر کرتی کہ وہ اس سے دل و جان سے چاہتی ہے۔ سیاریش سریلی اور پراسرار آواز میں بولنے لگتا تھا۔ اس کے الفاظ سپاہی کے کان میں پڑتے اور اس کے ذہن میں مطلوبہ تصور آراستہ کرتے تھے۔ سیاریش بانپ لیتا تھا کہ سپاہی اپنے آپ میں نہیں رہا۔ اس وقت وہ اس کے ہاتھ سے شیشے کا گولا لے کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا اور اسے ہیپناٹائز کر لیتا تھا۔ سپاہی جسے اپنی آواز سمجھتا تھا وہ سیاریش کی آواز ہوتی تھی۔ پھر وہ اس مرحلے میں داخل ہو جاتا تھا جہاں وہ اپنے تصور کو حقیقی سمجھ کر اس کا حصہ بن جاتا تھا۔ کمزور شخصیت کے سپاہی نے یہ اثرات قبول کر لیے۔ سیاریش اسے حقیقی دنیا میں واپس لے آیا۔ اس مقصد کے لیے اسے کچھ سنگایا جاتا تھا۔ سیاریش دوسرے کمرے میں چلا جاتا اور لڑکی سپاہی کے ساتھ اکیلی رہ جاتی۔ وہ سپاہی کے اعصاب اور دماغ پر غالب آ جاتی۔ اس مقصد کے لیے وہ ایسی حرکات اور ایسی باتیں کرتی تھی جس کے اثر سے کم از کم یہ سپاہی بچ نہیں سکتا تھا۔ سپاہی کو صرف تخت سلیمان دکھا کر رخصت کر دیا گیا اور اس کے ذہن میں ڈال دیا گیا کہ وہ راز ابھی باقی ہے۔ سپاہی کے دل میں تجسس پیدا ہو گیا۔ دوسری بار اس پر یہی عمل کیا گیا اور اسے کچھ اور دکھا دیا گیا۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ سپاہی پوری طرح ان کے جال میں آ گیا اور وہ اس کے ذہن پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ اب ان کی منت سماجت کرتا تھا کہ اس سے سارا راز بتایا جائے۔ اس سے کہا گیا کہ وہ کئی روز ان کے پاس رہے۔ اس نے چھٹی لے لی، وہ یہی چاہتے تھے۔ ان 4 دنوں اور 4 راتوں کے عرصے میں اس سے مسلسل نشے اور ہپناٹائز کے زیر اثر رکھا گیا اور اس کے ذہن لاشعور میں صلاح الدین ایوبی کا تصور پیدا کر کے یہ بات ڈال دی گئی کہ سلطان ایوبی سپاہی کے دادا اور باپ کا قاتل ہے اور اس کے تخت پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے۔ سپاہی کو ایک حسین لڑکی کا تصور دکھا دیا گیا، پھر یہ دکھایا گیا پنجرے میں بند کر دیا ہے۔ 4 روز بعد اسے اسی حالت میں قلعے سے نکال دیا گیا۔ وہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا۔ اسے جو ہی موقع ملا اس نے سلطان ایوبی پر حملہ کر دیا۔ سپاہی بے ہوش پڑا تھا۔ طبیب نے اس کے ذہن سے نشہ آور شربت کا اثر زائل کرنے کے لیے دوائی دی تھی۔ وہ حقیقت اور تصورات کے درمیان بھٹک رہا تھا۔ معلوم نہیں اس کے اعصاب پر کیسے کیسے اثرات تھے کہ اثرات اترتے ہی اعصاب جواب دے گئے۔ طبیب نے اسے ہوش میں لانے کے کچھ اور طریقے اختیار کیے اور 2 روز بعد سپاہی نے آنکھ کھولی۔ طبیب نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ سویا ہوا تھا۔ بہت دیر بعد وہ اپنے آپ میں آیا تو وہ زیادہ کچھ نہ بتا سکا۔ اس نے بتایا کہ سیاہ داڑھی اور چوغے والا ایک آدمی اس سے قلعے میں لے گیا تھا۔ وہاں اس نے کچھ اور باتیں بتائی لیکن اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ اس نے تخت سلیمانی وغیرہ دیکھا ہے۔
اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس نے سلطان ایوبی پر تلوار سے حملہ کیا تھا، یہ یقین کرنے کے لیے کہ سپاہی دھوکہ نہیں دے رہا۔ اسے سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا۔ اس نے فوجیوں کی طرح سلطان کو سلام کیا۔ سلطان ایوبی نے اس کے ساتھ شفقت اور پیار سے بات کی، مگر وہ حیران تھا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ آخر اسے بتایا گیا کہ اس نے کیا کیا ہے تو وہ چلا اٹھا، یہ جھوٹ ہے، میں اپنے سلطان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ یہ بے گناہ ہے، اسے یاد ہی نہیں کرایا جائے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔